جو میں آپ طلبہ لوگوں کو آپ کی تربیت کے لیے سنانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے شیخ ہیں، شیخ محمد بن جمیل زینو۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی ہیں مختلف عنوانات کے اوپر۔ ایک ان کی کتاب ہے تربیت اولاد کے اسلامی اصول، تو اس میں انہوں نے بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے یہ اس میں ہر پہلو پہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس میں اس کا جو آخری باب ہے اس میں انہوں نے اور بچوں کو یہ چیز سکھائیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے کس طرح پیش آنا ہے۔ تو اس کی انہوں نے تشریح جو کی ہے وہ عربی میں ہے، تو اس کا ترجمہ اور یہ دیکھیں آپ کہ کس طرح گہرائی کے ساتھ مصنف نے یہ باتیں بچوں کے لیے لکھی ہیں۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں کو سمیٹنا چاہتے ہو تو مدرجہ ذیل نصیحتوں کو پلے باندھ لیں اور ان پر سختی سے عمل کریں۔ نمبر 1، اپنے والدین کو ادب و احترام سے مخاطب کریں اور اپنی زبان پر ان کے لیے اف تک نہ لائیں اور نہ ہی ان کو جھڑک کر جواب دیں، بلکہ پیار بھرے نرم لہجہ کے ساتھ ان سے گفتگو کریں۔ نمبر 2، ہر وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی نہیں ہے اس میں اپنے والدین کی ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، کیونکہ یہ اصولی بات ہے جس کام میں خالق کائنات کی نافرمانی ہونے کا اندیشہ ہو اس میں مخلوق میں سے کسی فرد کی بھی اطاعت جائز نہیں۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ لطف و پیار اور شفقت و محبت کا رویہ اختیار کریں اور تیوری چڑھائے ہوئے ترش چہرہ کے ساتھ ان کے سامنے آنے سے اجتناب کریں اور غصہ کی حالت میں ان کو تیز نظروں کے ساتھ گھور کر مت دیکھیں۔ نمبر 4، اپنے والدین کے مال، عزت، آبرو اور ان کی شہرت و نیک نامی کے امین بنیں اور ان کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو ہاتھ تک نہ لگائیں۔ نمبر 5، والدین کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہر وہ کام کر گزریں جس سے ان کو دلی مسرت حاصل ہوتی ہو، مثال کے طور پر ان کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا اور طلب علم میں نہایت لگن کے ساتھ انتھک محنت کرنا۔ 6، ہر کام کی ابتدا سے بیشتر والدین سے مشورہ کریں، اگر کوئی کام کسی وجہ سے ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو اس کے لیے ان سے معذرت کریں۔ نمبر 7، والدین جب تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جی ابا جی، جی امی جان کہہ کر جواب دیں اور ممی، ڈیڈی، پاپا اور ماما ایسے غیر مسلموں کے رائج کردہ الفاظ کے استعمال سے گریز کریں۔ نمبر 8، والدین کے عزیز و اقارب اور دوست و احباب کا ادب و احترام ان کی زندگی میں اور ان کے دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد بھی برابر بجا لاتے رہیں۔ نمبر 9، والدین کے ساتھ جھگڑا و جدال سے اجتناب برتیں اور کسی معاملہ میں بھی ان کو قصوروار ٹھہرانے کی بے سود کوشش نہ کریں اور بڑے ادب کے ساتھ اپنے نقطہ نگاہ کو ان کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 10، کسی کام میں اپنے والدین کا مقابلہ نہ کریں اور نہ ہی ان کے سامنے کڑک کر بولیں، بلکہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کی بات کو خاموشی سے سنیں اور ان کے احترام کے پیش نظر اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کو پریشان اور تنگ نہ کریں۔ نمبر 11، والدین کی آمد پر اٹھ کر ان کا استقبال کریں اور ان کے سر کو بوسہ دیں۔ نمبر 12، یہ عربوں کا مزاج ہے، گھر کے کام کاج کی انجام دہی میں اپنی والدہ سے تعاون کریں اور اسی طرح والد کا ہاتھ اٹھانے میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ نمبر 13، کام چاہے کتنی اہمیت کا حامل کیوں نہ ہو، والدین کی اجازت کے بغیر اس کی انجام دہی کے لیے سفر پر ہرگز نہ نکلیں اور اگر ان کو بتائے بغیر کسی سفر پر جانا پڑے تو اس کے لیے فوراً ان سے معذرت طلب کریں اور گھر سے دور ہونے کی صورت میں والدین کی خیریت دریافت کرنے کے لیے مسلسل ان سے رابطہ رکھیں۔ نمبر 14، والدین کی اجازت کے بغیر
ان کی آرام گاہ میں نہ جائیں، اور اگر وہ سو رہے ہوں یا آرام کر رہے ہوں تو اس صورت میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ 15 اگر آپ سگریٹ نوشی کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہوں تو کم از کم ان کے سامنے سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ نمبر 16 والدین سے پہلے کسی چیز کو تناول نہ کریں، اور معلومات و مشروبات میں سے بہتر اور اچھی چیز ان کی خدمت میں پیش کریں۔ نمبر 17 جھوٹی بات والدین کی طرف منسوب نہ کریں۔ اگر ان سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جو تمہیں ناگوار گزرتا ہو تو اس پر انہیں برا بھلا نہ کہیں۔ نمبر 18 والدین کے مقابلہ میں بیوی بچوں کے ساتھ ترجیح سلوک نہ کریں۔ زندگی کے ہر معاملہ میں ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کی رضا جوئی کا پورا خیال رکھیں، اس لیے کہ والدین کی رضا میں ہی خالق کائنات کی رضا ہے، اور ان کی ناراضگی ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 19 اپنے بیٹھنے کے لیے والدین سے بہتر جگہ کا انتخاب نہ کریں، اور جب تک وہ بیٹھے رہیں تب تک ان کے سامنے فخریہ انداز میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنے سے مکمل احتراز کریں۔ 20 آپ چاہے کتنے بڑے افسر ہی کیوں نہ ہو جائیں، اپنے والدین کی طرف اپنی نسبت ظاہر کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، ان کے احسانات کو ہرگز فراموش نہ کریں، اور اپنی کسی حرکت یا بات سے ان کی دل آزاری سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ 21 تمہارے لیے یہ بات یقیناً باعث شرم و ندامت ہوگی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ ایسا کنجوسانہ رویہ اختیار کرو کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری ہی کنجوسی کا گلا شکوہ کرنے لگیں۔ یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھے ہوئے ہو تو کل تمہیں بھی اپنی اولاد سے ایسے ہی سلوک کی امید رکھنا ہوگی، کیونکہ یہ فطرت کا قانون ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ 22 نمبر کثرت کے ساتھ والدین کی زیارت کو اپنا معمول بنا لیں، اور ان کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ تحائف پیش کیا کریں۔ تمہارے والدین تمہاری خاطر جن بے شمار مصائب و متاعب سے دوچار رہے ہیں، اس پر ان کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ اب تو ویسے بھی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جن مشکلات کا تمہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس سے خوب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تمہارے والدین نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ جھیلا ہے۔ 23 نمبر لوگوں میں سے تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے، پھر تیرا باپ، اور اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو کہ جنت ماں کے پیروں تلے ہے، یعنی ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے۔ 24 نمبر والدین کی نافرمانی سے بچو، اور ان کی ناراضگی کو کسی قیمت پر مول نہ لیں، ورنہ دنیا آخرت میں بدبخت و نامراد ہو جاؤ گے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس قسم کا سلوک تم اپنے والدین سے روا رکھو گے ویسا ہی برتاؤ تمہارے بچے تمہارے ساتھ کریں گے۔ 25 نمبر والدین سے جب کسی چیز کا مطالبہ کرنا چاہیں تو نہایت ادب و احترام سے کریں۔ اگر وہ تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز عنایت کر دیں تو ان کا شکریہ ادا کریں۔ اگر وہ تمہارا مطالبہ پورا کرنے سے معذرت کریں تو ان کی معذرت کا پاس کریں، اور مطالبات کی بھرمار سے ان کو پریشان خاطر کرنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ 26 جب آپ روزی کمانے کے قابل ہو جائیں تو پھر کسی نہ کسی کسب کے ذریعے اپنے والدین کا ہاتھ بٹائیں۔ 27 تمہارے والدین کے تمہارے ذمے یقیناً کچھ حقوق ہیں، اسی طرح تمہاری بیوی کی طرف سے بھی تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، لہذا تمہیں ہر ایک کے حقوق کو پوری ذمہ داری سے ادا کرنا ہوگا۔ اگر تمہارے والدین اور تمہاری بیوی کے درمیان کبھی کوئی اختلاف کی صورت پیدا ہو جائے تو اسے بڑے آسان طریقہ سے ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور ہر ایک دوسرے کے علم میں لائے بغیر ہر دو جانب کی خدمت میں تحفہ تحائف پیش کرتے رہیں۔ 28 نمبر تمہارے والدین کے تمہاری بیوی کے ساتھ اختلاف کی صورت میں تمہیں ایک حکیم و دانا آدمی کا کردار ادا کرنا ہوگا، اور اگر تم محسوس کرو کہ حق کا پلڑا تمہاری بیوی کی جانب جھک رہا ہے تو اپنی بیوی پر اس بات کو دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیں کہ میں تمہارے حق پر ہونے کی وجہ سے تو یقیناً تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میرے لیے اپنے والدین کو راضی رکھنا بھی ہر حال ضروری ہے۔
29 نمبر، اگر کسی لڑکی سے شادی کرنے یا اپنی بیوی کو طلاق دینے کے مسئلہ پر تمہارا اپنے والدین سے کوئی اختلاف ہو جائے تو ان حالات میں شریعت الہی پر اپنا فیصلہ چھوڑ دو، کیونکہ شریعت الہی اختلافات کو دور کرنے کے سلسلہ میں تم سب کی بہتر طور پر رہنمائی کر سکتی ہے۔ 30 نمبر، بچوں کے حق میں والدین کی دعا یا بد دعا دونوں ہی اللہ رب العزت کے ہاں بہت جلد شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہیں، لہذا اپنے آپ کو ان کی بد دعا سے ہر ممکن بچانے کی کوشش کریں۔ عام لوگوں کے ساتھ 31 نمبر، عام لوگوں کے ساتھ بھی تمہیں ادب و احترام کے ساتھ ہی پیش آنا چاہیے، کیونکہ جو کوئی دوسروں کو برا بھلا کہے گا تو وہ بھی یقیناً جواب میں اس کو برا بھلائی کہیں گے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من الکبائر شتم الرجل والدی، کبیرہ گناہوں سے ہے بندے کا والدین کو گالی دینا۔ قالوا یا رسول اللہ وحل یشتم الرجل والدی، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا کوئی اپنے والدین کو کوئی بندہ گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، یسب ابا الرجل فیسب ابا ویسب امہ فیسب امہ، ایک بندہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اس ماں کو گالی دیتا ہے وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو گویا کہ گالی لینے کا سبب تم خود بنے، تو گویا کہ اپنے والدین کو گالی خود دی، لہذا دوسروں کو نہ گالیاں دے نہ تمہارے والدین کو کوئی گالی دے۔ 32 نمبر، والدین سے ملاقات اور ان کی زیارت کا سلسلہ ان کی زندگی میں کبھی بھی منقطع نہ ہونے پائے، اور ان کے دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد بھی ان کی قبر پر جا کر ان کے حق میں دعا کے لیے اپنے اس معمول کو برقرار رکھیں، اور ان کی طرف سے باقاعدگی کے ساتھ صدقہ خیرات بھی کرتے رہیں، اور ان کے حق میں اکثر یہ دعا کیا کریں، رب اغفر لی ولوالدی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو والدین کے لیے رحمت کی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور والدین کے لیے بخشش کی دعا اللہم اغفر لہ ورحمہ رب اغفر لی ولوالدی، یہ دونوں دعائیں والدین کے حق میں کرتے رہنا چاہیے۔ تو مصنف نے اپنی کتاب میں یہ نکات بڑے آسن انداز میں لکھے ہیں، اور ہر ایک کو اپنے والدین کے حوالے سے یہ چیزیں اپنانی چاہیے۔ ویسے مصنف نے اس کتاب کے اندر بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو باقی عنوانات پر لکھا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ تو الحاصل اعتسام والوں نے اپنے پرچے میں یہ نصیحتیں درج کی ہیں، تو عزیز طلباء اپنے والدین کے ساتھ ان باتوں کو سامنے رکھ کے حسن سلوک کرنا اپنے دل دماغ میں بٹھا لیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔